اور سر آپ کے خیال میں اگر ایکویٹی کی طرف چلا جاتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، مجھے آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ٹائم ہی نہیں لگے گا اس پہ، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، تو اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے عرفان صاحب، تو پھر آپ کی رائے میں نواز شریف صاحب الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو جائیں گے؟ چونکہ اس میں دو بحث ہے نا، کہ ایک تو یہی کہ جناب وہ ترامیم ہو گئی ہیں الیکشن ایٹ، یہ وہ تو بس اگر فیصلہ معطل، سزا معطل، تو کوئی نااہلی کی ساری رکاوٹیں دور، اور ایک یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے کہ 62(1) کے تحت نااہلی تایات نااہلی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے سے بڑی تھوڑی ہے کوئی ترمیم، تو نااہلی رہیں گے۔ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ فی الحال تو یہ ہے کہ وہ جو رائج الوقت قانون ہے موجودہ، جس میں کہ نااہلی جو ہے وہ 5 سال سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی، وہ رائج الوقت قانون ہے، اس قانون کو ابھی تک کسی عدالت نے اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا۔ اس قانون کے ہوتے ہوئے تو میاں صاحب جو ہے نااہل نہیں ہے اگلے الیکشنز کے لیے۔ لیکن اگر وہ چیلنج کرتا ہے اگر کوئی سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں اس کو کوئی چیلنج کرتا ہے اور اس میں کچھ اس طرح کی چیز وہ ہولڈ کرتے ہیں کہ یہ تو تاحیات نااہلی جو ہے وہ اس کو اپنی 5 سال والی بات غلط ہے، تو اس صورت میں ڈیفینیٹلی پھر سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ریوزٹ کرنا پڑے گا، اور اس پہ پھر یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ کتنی مضبوط ہے اور الیکشن کمیشن کتنی مضبوط ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن میں اگر انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن جو کہ قانون کو جانتی ہو سمجھتی ہو، تو وہ تو سپریم کورٹ کے ایسے فیصلے کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے مطابق ان کی تشریح صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ کہیں نہیں آئین میں لکھا ہوا کہ تشریح صرف سپریم کورٹ کرے گا اور باقی ادارے نہیں کریں گے۔ عرفان صاحب کریکٹ می پلیز، کہ کیا سپریم کورٹ کے ہی کسی فیصلے کے، کیا سپریم کورٹ نے ہی اپنے کسی فیصلے میں یہ کہہ نہیں دیا کہ 62(1) کے تحت نااہل اگر کوئی انڈیویجول ہوتا ہے تو یہ نااہلی تاحیات نااہلی ہے؟ نہ انہوں نے تو کہا ہے نا، لیکن اس کی وقت کوئی نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ قانون میں کہہ دیا گیا، وضاحت آ گئی ہے کہ نہیں، یہ تاحیات نااہلی جو ہے نا وہ نہیں ہے، 5 سال کی نااہلی ہے، اور وہ جو قانون ہے جس میں کہا گیا 5 سال کی نااہلی ہے وہ رائج الوقت قانون ہے، جب تک اس کو اسٹرائک ڈاؤن نہیں کریں گے تب تک سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا اطلاق جو ہے، عابد صاحب سے بھی ذرا مجھے یہ پوچھنے دیں، جو ہے نا اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ یو ایگری عابد صاحب؟ دیکھیے بڑے ادب کے ساتھ میں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا، بڑے ادب کے ساتھ۔ دیکھیے یہ جو 62(1) ہے نا، اس میں 18ویں ترمیم کے اندر اس کو چینج کیا گیا تھا، اور اس میں لکھا تھا کہ وہ نااہل ہوں گے اگر کوئی ڈیکلیریشن ٹو دا نیگیٹو نہیں ہوتا کورٹ سے۔ یہاں کورٹ نے ایک ڈیکلیریشن دے دیا کہ جی وہ نااہل ہے، وہ رائٹ اس کی میرٹس پہ نہیں جا رہا کہ وہ صحیح ہے غلط ہے، میں کہہ رہا ہوں ایک ڈیکلیریشن آ گیا ان کے کیس میں نواز شریف صاحب کے کہ جی وہ نااہل ہیں، اور انہوں نے کہا کیونکہ 62(1) میں کوئی پیریڈ پرووائڈڈ نہیں ہے تو اس کے تحت ان کی نااہلی تاحیات ہے۔ اب یہ آرٹیکل سیکشن 232 میں ترمیم کی گئی اور کہا گیا کہ 62(1) میں جو نااہلی کی میعاد ہوگی وہ 5 سال ہوگی۔ میرے ادب کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ وہ اوور رائڈ نہیں کرے گا سپریم کورٹ کی ججمنٹ، کیونکہ جب تک وہ ججمنٹ فیلڈ میں ہے اس کو ایک ہی طریقہ ہے اسے ختم کرنے کا، وہ ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ۔ اور یہ سمیع اللہ بلوچ کا ایک کیس ہے جس کی آپ شاید ریفرنس بھی دے رہے تھے اپنی بات میں، اس کے اندر یہ بات کلیئر لکھی ہوئی ہے اگر کوئی ڈیکلیریشن آ جاتی ہے سپریم کورٹ سے اس ٹاپک، اس ایشو پہ جو سمیع اللہ بلوچ کے کیس میں بھی تھا، تو اس کو صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے ختم کرنے کا، وہ ہے آئینی ترمیم۔ تو یہ لا جو آپ کے خیال میں وہ نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے؟ علی عزیزیہ میں وہ ایکوٹ ہو جائیں اور اس میں جیسے ایون فیلڈ میں ہو چکے ہیں ایکوٹ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو مشکل آئے گی۔ ٹھیک ہے ان کے وکلا آرگو کریں گے، عرفان بھائی نے بھی کہا کہ جی وہ 232 آ گیا، جب تک وہ اسٹیچوٹ بک کا حصہ ہے تو یہ نااہلی نہیں ہوگی، وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہوں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ کاغذات داخل کریں گے اپنے تو یہ ایشو آئے گا، کوئی چیلنج کرے گا اگر کسی نے چیلنج جناب نائل تو ایک تلوار یا تو ریٹرننگ آفیسر بھی ریجیکٹ کر سکتا ہے کاغذ، یا جو ان کے مخالفین ہوں گے وہ ایشو کر سکتے ہیں۔ اور سر بالکل آخری ایک سوال کا اگر جواب دے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے وکلا کو اس بات کو سیریس سنجیدگی سے لینا چاہیے کہ یہ جو سمیع اللہ بلوچ وغیرہ کا فیصلہ ہو سکتا ہے ان کے راستے میں آئے، تو اس کے لیے ان کو تدبیر کرنی چاہیے کہ پھنس سکتے ہیں وہ اس بات ہے۔ اور سر آخری عابد صاحب یہ بتا دیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انٹیریئر سیکرٹری کو لکھا آج سے کچھ دنوں پہلے کہ ہمیں الیکشن کے انعقاد کے لیے 2,77,000 بندہ تقریباً چاہیے، پاک فوج کا اور دیگر سیکیورٹی فورسز کے ادارے کا، اور اس میں اب ہمیں 7 دسمبر تک بتائیں پلیز۔
تو ابھی تو 7 دسمبر تو ختم ہونے والی ہے 35 منٹ بعد 25 منٹ بعد, تو کوئی جواب ابھی آیا نہیں ہے, تو اس کی کیا سگنیفیکنس ہے پھر؟ ہاں نہ کوئی جواب نہیں ہے ابھی سیکرٹری داخلہ کی طرف سے. میں تو نہیں کہہ سکتا اس کی کیا سگنیفیکنس ہے, لیکن میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ پنجاب اور جب خیبر پختونخوا کے الیکشن کا معاملہ تھا اس وقت بھی سیکیورٹی انہوں نے اداروں نے منع کر دیا تھا ہم سیکیورٹی نہیں دیں گے, فائنانس منسٹری نے کہا تھا پیسے نہیں دیں گے. شاید پیسے تو شاید مجھے نہیں پتا ریلیز ہوئے یا نہیں اس الیکشن کے لیے, لیکن اگر آپ سیکیورٹی ابھی تک نہیں دی, ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں وہ دے دیں, کیونکہ یہ ڈیپینڈس کرتا ہے کہ حکومت وقت یا جو سسٹم چل رہا ہے ہماری یا وہ کیا چاہتے ہیں. سر عرفان صاحب, یہ اٹ از نارمل کہ اگر آج جواب نہیں آیا تو کل پرسوں ترسوں آ جائے گا, خیر ہے کوئی قیامت نہیں آ رہی. میں نے آواز نہیں اب مجھے آئی, کس چیز کا بس یہی جو الیکشن کمیشن نے کہا تھا سیکرٹری داخلہ کو کہ ہمیں 7 دسمبر تک بتائیں 2,77,000 ہمیں فوجی اور دیگر سیکورٹی فورسز کے بندے چاہیے الیکشن کرانے کے لیے. ہاں نہیں, اگر انہوں نے مانگے ہیں تو حکومت کی تو حتی الوسع یا حتی الامکان یہی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ان کی ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے ایز فار ایز پاسبل. تو کیونکہ ایگزیکٹو اتھارٹیز جو ہیں ان پہ لازم ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی معاونت کریں, اعانت کریں, ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. تو اس لیے مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ہم کہیں کہ جی وہ اتنے یہ لوگ نہیں دے سکتے. ہاں اگر نہ بھی دے سکتے تو پھر بھی الیکشن کمیشن کو فیصلہ تو کرنا ہوگا نا کہ جی اگر اتنے لوگ نہیں بھی ہیں تو کیا الیکشن ہم کروا سکتے ہیں. تھینک یو سر, ٹھیک ہے, تھینک یو, بہت بہت شکریہ دونوں مانوں کا, بہت شکریہ.